انور اقبال صاحب، بطور صحافی امریکہ میں ہونے والی اس ملاقات کے ایجنڈے کے بارے میں ابھی تک کیا معلومات سامنے آئی ہیں؟ کل کچھ جھلکیاں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کے دوران ضرور کرائی ہیں، اور کیا خبریں آنے والی ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکیں گے؟ دیکھیں، یہ تو گیس ورک ہوگا کہ کیا خبریں آنے والی ہیں۔ ظاہر ایک ملاقات ہے، اس میں جو دو چار چیزیں واضح ہیں کہ ایران کی صورتحال ہے، تو اس میں ہم بہت سیفلی گیس کر سکتے ہیں کہ اس پہ بات چیت ہوگی۔ پاک بھارت جو تنازع ہے، جو ابھی ہماری ایئر وار ہوئی تھی، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ ہوا کس طرح۔ ہمارے یہاں جو کہا جا رہا ہے اچانک، مجھے نہیں لگتا کہ میٹنگ اچانک ارینج ہوئی ہے۔ دیکھیں، ان کا آنا آرمی چیف کا یہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آئے ہوں اور سینٹ کام پی میٹنگ کے لیے اور ان کے ساتھ ان کا سٹاف اور ملاقات اچانک ہو جائے، لیکن ان کی موجودگی، پھر آئی ایس آئی کے چیف کی موجودگی، پھر ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، پھر وزیر داخلہ، ساروں کا ایک کٹھے شہر میں ہونا اتفاق نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے پہلے سے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ تھی، جب یہ سارے یہاں اکٹھے ہو گئے۔ پھر جو امریکی سائٹ سے بھی جو شریک ہونے کے جن لوگوں کی توقع، ان میں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، جو ان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، مارکو روبیو بھی، تو اس طرح کی جو ہائی پاور میٹنگ ہوتی ہے وہ اتفاقیہ نہیں ہوتی۔ اور میرا خیال ہے خطے کی صورتحال کی وجہ سے جو پاک بھارت جو تعلقات ہیں، اس کے حوالے سے ایک بہت اہم گفتگو ہوگی، اور کشمیر کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا۔ پاکستان تو کم از کم اس کو ضرور ریز کرے گا۔ اپنی تقریر میں بھی جو ہے جنرل عاصم منیر نے یہ اس حد تک اشارے کیے تھے کہ ان کی بڑی اہم کشمیر سمیت کئی موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے سینئر امریکی حکام سے، اور وہ پیش رفت ہوئی ہے بات چیت میں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو آج کی اس ملاقات کے اندر کیا پاکستان کی ایمبیسی کے سفارتکار، کچھ سفیر یا دوسرے حکام بھی موجود ہوں گے؟ میرا خیال ہے سفیر بھی شامل ہوں گے آج کی ملاقات میں۔ اور یہ جو ساری ملاقات جو ہے، یہ دفتر خارجہ کے توسط سے نہیں ارینج ہوئی ہے، اس میں دونوں طرف سے جو سیکورٹی کے حکام ہیں، انہوں نے مل کے یہ میٹنگ ارینج کی ہے۔ تو آپ کا کیا امپریشن ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، ان کی کابینہ اور پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے، انہوں نے اتنے اہم، نازک اور حساس معاملات پر امریکہ کی سب سے طاقتور شخصیت صدر ٹرمپ سے ملاقات کا یہ مینڈیٹ ان کو دیا ہے ہماری حکومت نے؟ صدر ٹرمپ کا بیان جو بھی چلایا، آپ نے خود بھی سنا ظاہر ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سب سے انفلوئنشل جو آدمی ہیں وہ تو پاکستان میں جنرل عاصم منیر ہی ہیں۔ تو جب خود امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہے، امریکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان سے کسی اہم موضوع پہ بات چیت کرنی ہے اور ایسے فیصلے کرنے ہوں جو کہ دیرپا ہوں اور آنے والی حکومتیں بھی ان کی پاسداری کریں، تو وہ ایک ہی قوت ہے پاکستان میں جو اس کی گارنٹی دے سکتی ہے، وہ فوج کی ہے۔ اور یہ تو خیر بہت بڑے لیول پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک یہاں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتی تھی، تو اسی طرح کی کوئی ایشو چل رہا تھا، تو بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جب ہمارے سفیر صاحب جو حسین حقانی وہ اسلام آباد جا رہے تھے اور خطرہ یہ تھا کہ ان کو وہیں گرفتار کر لیا جائے گا، یہ میمو گیٹ اسکینڈل کے دوران، جی، تو ہم نے ان سے آف دا ریکارڈ گفتگو، جو بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوتی ہے، جو کہ اب بتایا جا سکتا ہے بڑے سال گزر گئے، ان سے پوچھا کہ جناب یہ جو جا رہی تو گرفتار ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ایشورنس لی ہے۔ تو ہم نے کہا آپ نے وزیر اعظم سے بات کی؟ تو ہنس کے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان سے بات کی جو یہ ایشورنس دے سکتے ہیں۔ اچھا، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے وزیر اعظم سے ایشورنس لی، اور ہمارے آرمی چیف وزیر اعظم سے نہیں لی، ہم نے پوچھا وزیر اعظم سے لی، تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ نہیں، ہم نے ان سے بات کی جو یہ ایشورنس دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب، آپ نے ساری عمر سفارتکاری کی ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج ہمارے فیلڈ مارشل اور جنرل صاحب کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے جو آپ نے ساری عمر کیا ہے۔ بطور ایک سفارتکار آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی سفارتکاری کی، دفتر خارجہ کی، ڈپلومیسی کی ناکامی ہے کہ ہمیں سب سے طاقتور شخص جو ہے آرمی چیف یا ایک جنرل کو صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے اہم معاملات پر بھیجنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بات آپ نے کی ہے، اس میں بھی کچھ وزن ہے، لیکن
میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان سرخرو ہو رہا ہے. یہ پاکستان کا جو بھی نمائندہ ہو, چاہے فیلڈ مارشل, دیکھیے نا, میں تو یہ آرمی اور سویلین کی جو آپس میں ڈیوائڈ ہے اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. وی آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. اچھا, تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں لنچ پہ بلایا, اور اس میں پاکستان کے سارے باقی لیڈران یا آفیشلز وہ سارے اس میں شریک ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ریکگنیشن آف پاکستان's پوزیشن ان دی ریجن. ہماری پوزیشن کا اعتراف ہو رہا ہے, اور یہ سال ہر سال بھارت نے اس پوزیشن کو ہمیں ڈینائی کیا اور اس کو ڈینیگریٹ کیا, اس کو نیچا دکھایا, اور آج یہ ہم وائٹ ہاؤس میں جا کر بیٹھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ ایک تو کشمیر کا مسئلہ جو بیک برنر پہ چلا گیا تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا, وہ اس کے اوپر پھر سے ہم اپنا موقف بتائیں گے. مگر بھارت نے تو انکار کر دیا نا کسی قسم کی ثالثی. آج ہی جو بیان آیا ہے مودی سرکار کا, انہوں نے تو کہا ہے کہ امریکہ کی ثالثی منظور نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے وہ امریکہ کی وجہ سے نہیں ہوا. وہ تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. انڈین میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے. میں تو کئی بار انڈین میڈیا پہ گیا اور پھر اب میں نے ریفیوز کر دیا ہے. میں ارناب گوسوامی کے پروگرام سے واپس ایک بار میں واک آؤٹ کر گیا تھا. تو انڈینز تو جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ جو ثالثی کی بات ہے, ظاہر ہے انڈیا کی بھی رضامندی اس میں چاہیے ہوگی. تو ثالثی میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ہوگی, لیکن صدر ٹرمپ اس بات پہ اتنے مصر ہیں کہ واللہ عالم اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ممکن ہے کہ وہ یہ اب سمجھ گئے ہیں, ان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, جب تک انڈیا پاکستان میں صلح نہیں ہوتی ہے, تو اس خطے میں امن و استحکام نہیں قائم ہو سکتا ہے, اور یہاں پہ جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے وہ خطرے میں رہے گی. تو وہ کہہ چکے ہیں کہ 2 نیوکلیر پاورز کو میں نے روکا ہے, تو یہ ان کے ذہن میں اب آ چکی ہے یہ بات, اور اس پہ وہ عمل درآمد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, بطور صحافی آپ نے بھی بہت سے ادوار دیکھے ہیں, اور یہ جو ملاقات اب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہونے جا رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سویلین حکومت کی ایک ناکامی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا سیاستدان یا سفارتکار آج تک ہم نے بطور ایک معاشرہ پیدا ہی نہیں کیا کہ جو امریکہ کے صدر کے ساتھ اتنے اہم معاملات کے اوپر بات کرے اور پھر فیصلے بھی کر سکے؟ بتی دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے یہ ایک غیر معمولی ملاقات ہے, اور اس لحاظ سے غیر معمولی ملاقات ہے کہ جس کی جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فوکس جو ہے یہ ایران اسرائیل کانفلکٹ کے کانٹیکس میں بھی ہوگی, اور شاید افغانستان کے کانٹیکس میں بھی ہوگی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان اور چائنا جو سی پیک کا مسئلہ ہے وہ اب افغانستان تک ایکسپینڈ ہو رہا ہے, تو وہ بھی ان کے اس میں ہوگا. اور ظاہر ہے امریکنز کو بھی پتہ ہے, ٹرمپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر کا ایشو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان انڈیا خاص طور پہ پچھلے چند دنوں کی جو وار ہوئی تھی اس کے کانٹیکس میں نظر یہ آتا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ شاید ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کرے کہ جس طرح انہوں نے پاک بھارت ایشو کے اوپر جو ہے سٹینڈ لیا, پوزیشننگ کی. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ سویلینز کے ہوتے ہوئے, اور کیوں سویلینز کو وہ ٹائم نہیں ملتا, پرائم منسٹر کو وہ ہیئرنگ نہیں ملتی, باقیوں کو. ابھی آپ کا ایک وفد گیا ہوا تھا نا, پورے اسی کانٹیکس میں گیا تھا نا کہ پاکستان بھارت کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کس ہائی, اور اگر انور میں اقبال صاحب موجود ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ کس لیول پہ یہ ٹاک ہوئی تھی. جو ہمارا یہاں سے وفد گیا تھا, ہائی پاورڈ وفد گیا تھا, اس کے بعد بھی وہ اور ممالک میں بھی گیا. ذرا اس کی یہ پرفارمنس ہمیں پتہ چلنی چاہیے, اور ہوپ فلی پارلیمنٹ میں یہ بات آئے گی کس لیول کی بات چیت ہوئی تھی ان کی. کیا سیکریٹری آف اسٹیٹ کے لیول کی بات ہوئی تھی,
یا صرف تھنک ٹینک سے گفتگو ہوئی تھی. یہ جو ملاقات ہے دیکھیے ہمیشہ سے جو ہے پاکستان کی آرمی اور امریکنز ان کا ایک خاص ریلیشن شپ رہی ہے, چاہے وہ سویلین ادوار ہوں یا ملٹری رولز ہوں اس کے اندر. لیکن اس کانٹیکس میں اس وقت یہ جو ملاقات ہے اس کی بے انتہا اہمیت ہے, اور ہمارے لیے بڑا ایک آسان اس وقت وہ نہیں ہے لمحہ. اور اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایران اسرائیل کانفلکٹ میں امریکہ کس حد تک انوالوڈ ہوتا ہے, جاتا ہے, اگر عملی طور پہ جو ہے اس جنگ کا حصہ ہو گیا تو بات اور خطرناک ہو جائے گی. تو پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ اس کانٹیکس میں پاکستان کا موقف کس طریقے سے وہ سامنے رکھتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے, اور اس کا اندازہ ہمیں اس سے ہوگا کہ یہ بات چیت کتنی دیر کی ہوتی ہے, کتنی ظاہر ہے ایک زورانہ بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی عین ممکن ہے کہ ون آن ون ملاقات بھی ہو اس میں. تو ہمیں اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ملاقات کس اس میں ہوتی ہے, کتنی دیر چلتی ہے ملاقات, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کا اپنا رول اس کے اندر کیا ہوگا. مجھے بالکل یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو ملاقات ہے اس کا فوکس یقیناً پاکستان انڈیا بھی ہوگا, لیکن جو امیجیٹ صورتحال ہے ایران اور اسرائیل کی اس میں پاکستان اپنے آپ کو کہاں پلیس کرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, عام طور پہ ایسے مذاکرات کے اچھے نتائج بھی نکلتے ہیں, برے نتائج بھی نکلتے ہیں, تو اس حوالے سے ہم کس کو جواب دہ ٹھہرائیں گے, پارلیمنٹ کو, کابینہ کو, وزیر اعظم شہباز شریف کو, یا کس کو اس دورے کے حوالے سے اور فیلڈ مارشل اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کے حوالے سے؟ اصل میں مطلع صاحب یہ چیزیں بڑی ایک عجیب و غریب, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس میں ڈیپتھ ہوتی ہے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اور ہم چیزوں کو بالکل ایک فیس پہ اور جو سوشل میڈیا کے جو ہمارے ایک کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے اس پیرائے میں لیتے ہیں. اس سے ملتی جلتی ملاقات اس سے پہلے ایک ہی ہو چکی ہے, اور وہ مارچ 2010 کے اندر 2010 میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کیانی کی اوباما سے ہوئی تھی, جس میں انہوں نے ایک بہت مشہور ڈوسیئر دیا تھا. اور سو پاکستان کا اور امریکہ کے تعلقات افغانستان کے اندر بہت ٹینس ہو چکے تھے, اور بڑی بڑی عجیب و غریب غلط فہمی تھی. مجھے یہ نہیں پتا سلالہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, لیکن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی تھی جیسے امریکہ پاکستان کے تعلقات, ڈرونز اٹیکس ہو رہے تھے, ایک بڑی ایک ہمارے اندر تناؤ کی کیفیت تھی. اس کے اوپر ایک بہترین خوبصورت کتاب لکھی ولی رضا نصر نے. ولی رضا نصر ایک بہت ایک ہائیلی لرنڈ آدمی ہے اور ایرانین نسل کا ہے. ہال بروک کا وہ اسسٹنٹ ایڈوائزر ہے اور افغانستان, اور وہ اس ملاقات میں میرا خیال ہے کہ اگر نہیں بھی تھا تو اس کے بعد فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے, کیونکہ ہال بروک اس زمانے میں اس سارے مشن کو ہیڈ کر رہا تھا افغانستان کے اوپر, اس کے لیے اوباما کا نے اپنے جو ایڈوائزر بنایا ہوا تھا. صحیح. اس ملاقات کے تفصیل دیکھ لیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر پوری کتاب دا موسٹ انڈسپینسیبل نیشن اس طرح کی اس کا عنوان تھا, وہ یاد نہیں کہ کمال کی کتاب ہے, وہ پوری ڈاکومنٹ ہے, بلکہ سمجھے ریسرچ تھیسز ہے. تو اس ملاقات یہ ملاقات اور اس ملاقات میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ملاقات بھی اسی طرح گئی تھی, پینٹاگون نے بلایا تھا, جنرل آصف منیر صاحب کو, فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو پینٹاگون نے بلایا ہے, وہاں جا کے طے ہوا, پھر ایک ملاقات اوباما کے ساتھ طے ہوئی, اور بے شمار اس طرح کئی ملاقاتیں طے ہوئی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اوباما صاحب جو ہیں وہ پینٹاگن میں اپنے سیکرٹری ڈیفنس کے آفس میں جسٹ واک ان کیا تھا انہوں نے, اور وہاں پہ انٹریکشن ہوا تھا شاید. میرا خیال ہے وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی, بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بہت فالو کر رہا تھا اس کو. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ وہ پوری وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی, اور باقاعدہ ان کے سامنے وہ ڈوسیے رکھا گیا تھا, اور ڈوسیے پہ ان کو پرنٹ حالت میں کیانی صاحب پکڑایا تھا, اور وہ ڈوسیے پڑھیں تو آپ کو کیانی صاحب کی جو انٹلیکٹ ہے یقین آنے کے آپ کو مبہوت کر دے گی, کہ اتنا پاکستان کا جرنیل جو ہے وہ ایسی زبردست تھی کہ ایک ہسٹوریکل پیپر ہے جو ڈوسیئر انہوں نے دیا تھا اوباما کو, کوئی 15-20 صفحوں کا. اچھا خاصا. اب دوسری بات ہے جی, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بلانے کی وجہ یا شہباز شریف صاحب جو اس سے پہلے
ایران گئے, ترکی گئے, آذربائیجان گئے, یا شہباز شریف صاحب UAE گئے اور سعودی عربیہ گئے. میں ان ساروں کو اب ہائنڈ سائڈ میں دیکھتا ہوں, یہ ایران کے حملے سے پہلے جو تھا اسی تناظر میں ہوئے ہوں گے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے. ڈیفینیٹلی ان کے پاس ساری کیلکولیشن تھی, ساری چیز پلان ہوگی, اور جب ان کو پچھلے 2 ہفتے پہلے یا 10 دن پہلے یکدم ہمیں پتہ چلا کہ جو ان کو 4-5 دن پہلے بلایا گیا ہے, تو یہ اسی پیرائے میں بلایا گیا ہوگا. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا, ہم وہ کہتے ہیں کہ شارٹ ان دا ڈاٹ, ہم اپنے طور پہ ایک تجزیاتی کام کر رہے ہیں, ان جو چیزیں ہو چکی ہیں اس کو سامنے رکھ کے, اور جو ممکن امکانات ہو سکتے ہیں. ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات ایران پہ حملے کے تناظر میں ہوئی ہوگی, بلکہ ان کو دعوت نامہ بھی اسی تناظر میں ملا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ وہاں پاکستان کا ایک بڑا رول ہے, کیونکہ کل اسرائیل نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران نے جو کل حملہ کیا ہے اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ پاکستان نے ان کو دی ہے, اور انہوں نے پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگایا ہے. تو اور آخری بات میں کر دوں, امریکہ تو یہ چاہے گا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں, اور بہت سے ممالک بھی شاید, مجھے نہیں پتا کیا چاہے گا, ہم اندازے کر سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, میں تو یہ بھی نہیں, باوجود ہے کہ میری کنسنٹریٹ اوپینین ہے, لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ امریکہ کو ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے وہ رکوانا چاہ رہا ہو, چلیں جو کٹ شاٹ کر کے وہ کیا سے بیانات دیتا ہے میں اس پہ نہیں آتا. لیکن ایک میری بات سن لیں, ایک آخری فکرہ وہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان, ترکی, روس, چائنا, وہ ایران کے اوپر ان کے اتنے ہی انٹرسٹ اور سٹیکس ہیں جو ایران کے بعد, ایران جیتے تو نہیں ہے لیکن ایران کے ساتھ ساتھ ہے. اور بائی ڈیفالٹ ایران اگر کچھ ہو گیا تو یہ چاروں ملک جو ہیں ان کی سیکیورٹی بھی خطرے میں پڑ جائے گی, اور یہ بالکل نہیں ہو سکتا. میرے کسی فہم و گمان میں نہیں ہے. پاکستان, ترکی, چین اور روس جو ہے ایران کے پیچھے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے, کوئی اور وجہ نہیں ہے, اپنے مفادات کے لیے.